بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ویتذکر اولو الالباب۔ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سلام و دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین پر، آپ کے آل، آپ کے اصحاب پر۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، صحت و تندرستی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک انمول گھڑیوں سے گزرنے اور اس کی تمام فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی سعادت بخشی۔ کیا پتا آئندہ پھر ایام ہماری صحت و تندرستی اور زندگی باقی رہے یا نہ رہے، کیونکہ ہم دیکھتے آئے ہیں ہمارے اطراف اپناف میں گزشتہ رمضان میں جو لوگ آپ کے ہمارے ساتھ تھے اور قیام لیل کرتے، تراویح اور افطار کا اہتمام کرتے، لیکن آج اللہ کو پیارے ہو چکے اور ان مبارک گھڑیوں سے محروم، لیکن اللہ نے یہ سعادت آپ کو ہم کو بخشی۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ مبارک مہینہ بار بار ہماری زندگی میں آتے رہے اور ہم اس سے زیادہ مستفید ہوتے رہیں۔ الحمدللہ اس مبارک مہینے کے 2 رحمت و مغفرت کے ہم نے رخصت کر دیے۔ پہلے 10 میں رحمتوں اور برکتوں کے ڈول اڑیلے جا رہے تھے، اس کی رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی اور ہم نے اپنی جھولی کو اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرنے کی کوشش کرتے رہے۔ دوسرے 10 میں ہم نے اپنی کوتاہیوں، تساہل، تغافل کا احساس لیے ہوئے، اپنے غلطیوں، نافرمانیوں سے لرزتے ہوئے، ندامت کے آنسو بہا کر گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے گریہ گزاری کرتے رہے، کیونکہ وہ دہ مغفرت کا دہ ہے۔ سرتا پا ہم گنہگار ہیں، اسی احساس کے ساتھ رجوع اللہ ہوئے اور گریہ گزاری کے ساتھ اس دہ کو رخصت کیا، اور آئندہ ملنے والی زندگی میں اپنے گناہوں، نافرمانیوں پر قابو پاتے ہوئے انشاءاللہ زندگی کے شب و روز کو گزارنے کا صمیم قلب کے ساتھ عزم و ارادہ کیا۔ اب آخری 10 سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، جس میں سے 2 راتوں کو ہم نے رخصت کر دیا اور آج تیسری طاق رات ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ یہ 10 بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ یہ وہ 10 ہے جس میں جہنم سے آزادی ہوتی ہے، اور ہماری زبانوں پر یہ دعا جاری ساری رہے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، نار جہنم سے بچا لے۔ رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلا ڈال دینے والا مہینہ، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے میری عزیزو جو آپ کی ہماری تربیت اور ہمارے تزکیے کا مہینہ ہے۔
ایک ماہ کی مسلسل تربیت نفس کو شیطانی جکڑ بندیوں سے آزاد کر کے اپنے خیالات، افکار، دوڑ دھوپ، اعمال و افعال، اپنی پسند، اپنی امید و توقعات کو گناہوں، منکرات، رذائل اخلاق سے دور کر کے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرتی ہے۔ ہمیں خالص اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزوں کا اصل منشا اور مقصد یہی ہے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، شاید ان روزوں کے ذریعے سے تمہیں تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی قلب و روح، شعور و آگہی، عزم و ارادہ، نظم و ضبط، عمل و کردار کی اس قوت کا نام ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھتے، اپنے ایمان میں جلا پیدا کرتے، اور ہم اس مبارک مہینے میں ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کی طرف دوڑ پڑے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کا جذبہ ہمارے اندر کار فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تصور ہی سے ہمارے دل لرز جائیں، کانپ اٹھے، اور یہ بھی حقیقت ہے میری عزیزو کہ اللہ کا خوف، اس کو خوش کرنے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ جب تک ہمارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترتا، یقین مانیے اس وقت تک ہم ایمان، یقین کامل، توکل کے ساتھ قلب و ذہن یاد الہی میں ڈوب نہیں جاتے۔ اس وقت تک ایک مومن کے اندر پختہ ایمان کی صفت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کرے تو ہم ان پر آسمان کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ تقوی اور اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کریں، سال میں ایک مرتبہ مکمل ایک ماہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ اپنے سدھار، سنوار اور تزکیہ نفس کا، تاکہ باقی 11 ماہ کی ملنے والی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان میں ہم جلا پیدا کریں، اپنی ایمانی قوت میں اضافہ کریں۔ رمضان کا یہ مہینہ تقوی کی افزائش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ، اے برائی کے طالب رک جا۔ رمضان علم و عمل کا وہ راستہ ہے جس کے ذریعے حسنات، برکات کا خزینہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 56۔ خدا ہی کو پکارو، اس طرح پکارے میری عزیزو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی نعمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ کہیں فرمایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی نافرمانی سے بچو، یہی فلاح و کامرانی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ فلاح کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے دل میں خدا کا خوف کیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، بس اس کے لیے جنت کی مہمانی کی بشارت۔ وہ لوگ جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں انہیں ہر وقت یہ یقین ستاتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میری زندگی کے پل پل کے بارے میں میرا خدا مجھ سے باز پرس کرے گا۔ پھر اس کی پوری زندگی ادخلوا فی السلم کافہ کا نمونہ بن جاتی ہے، اور
جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توجہ دو، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہے. اللہ رب اللہ شریک اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس کی مصداق میری زندگی. ایسے لوگوں کو بشارت دی جاتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک اسی کا مقام اعلیٰ و ارفع ہوگا، بلند و بالا ہوگا، جو اپنے تقوی میں بڑا ہوا ہے، اپنی پرہیزگاری میں بڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ یوں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. پھر ایک جگہ فرمایا گیا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقین کے قریب لائی جائے گی، کچھ بھی دور نہیں ہوگی. انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی نظریں قبول کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الذین اتقوا الذین هم محسنون، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. اور تقوی وہ ہے جس سے رزق کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں جس کا ہمیں گمان تک نہیں ہوتا. تقوی کی وجہ سے ہی دنیا کے ہر کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ متقین کی برائیوں کو دور کرتا اور اجر عظیم سے نوازتا ہے. تقوی کیا ہے میری عزت؟ تقوی یہی کہ دنیا جہاں کی ساری خرابیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے. تقوی یہی ہے کہ اس دل کو خدا کے خوف سے لبریز رکھے، اس دل میں صرف خدا کا خوف، خدا کی خشیت، خدا کا ڈر ہی پلتا رہے، اور دل کی گہرائیوں میں جاگزی ہو جائے، اور ہر کام اس احساس کے ساتھ ہو کہ میرے خدا کی نگاہیں میری طرف لگی ہوئی ہے، ایک لمحے، ایک لہجے، ایک پل بھر کے بھی میری نظر خدا کی نظر مجھ سے اوجھل نہیں ہے. متقین وہی ہے میری عزیزو جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم جنت ارضها السماوات والارض، سورہ آل عمران 133. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے. اعدت للمتقین، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور ہم نے سورہ حشر کی 20ویں آیت میں بھی یہ پڑھا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. دوزخ میں جانے والی جنت میں جانے والی کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب. اس خوف اور خشیت کے بارے میں اور اس تقوی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا اے ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ کو کبھی کسی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا جس کے دونوں طرف خاردار کاٹی دار جھاڑی ہے اور راستہ بہت ہی تنگ تاریخ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابھی کئی مرتبہ مجھے ایسا ہوا ہے. تو ایسے موقع پر آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور بہت ہی بچتا بچاتا ہوا اس راستے سے گزر جاتا ہوں، کہیں میرا یہ دامن ان کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے. یہ دنیا خاردار جھاڑی ہے، کانٹے دار جھاڑی ہے، چاروں طرف گندگیاں غلاظتیں پھیلی ہوئی ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آدمی ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، صرف اور صرف ایک
محنت کو چکر کرنے آرام سے روزے حالت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، کثرت سے عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ رمضان کے آخری دہ میں اور زیادہ آپ محنت و مشقت کرتے، آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا، ذکر و اذکار میں اضافہ ہو جاتا، آپ کے صدقات خیرات میں اضافہ ہو جاتا، جیسے تیز چلنے والی ہوا کا جھونکا۔ تو اس میں آپ کو مجھ کو بھی بجائے اس کے اپنے دن رات نیند کے غلبے میں نیند کے غلبے کو نیند کا غلبہ ہم پر دن اور رات طاری رہے، اس کی بجائے ہمیں محنت و جانفشانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتا ہے۔ اس موسم میں، اس مہینے میں جتنے اچھے طریقے سے ہم اپنے نیک اعمال کی فصل کاشت کریں گے، اتنا ہی وہ پھلے گی پھولے گی۔ اور یہ حقیقت ہے میری عزیزوں کہ رمضان سے بہتر کوئی اور مہینہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو عمل صالح میں ترقی چاہتے ہیں، اس کے لیے محنت و مشقت اٹھاتے ہیں، مگر جو لوگ نیک اعمال کی بجائے غفلت میں پڑے رہتے ہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے اوقات کو لاپرواہی سے گزارتے ہیں، قیمتی انمول لمحات کی قدر کیے بغیر اس کو ضائع کر دیتے ہیں بے دردی کے ساتھ۔ ہم اس فصل اعمال کے اس بیش بہا مہینے کی قدر کرتے ہوئے نیکیوں کے میزان میں اضافہ کرنے کی فکر کریں۔ تقوی کے بغیر اللہ کی رضا کا حصول ممکن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، جانتے ہو تقوی کہاں ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجیے۔ تو آپ نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تو تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تزکیے کا ایک اہم مقصد قلب کی تطہیر ہے، قلب کی پاکیزگی ہے۔ آج ہم ہمارے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، آج ہمارے دلوں میں شفافیت نہیں، بلکہ کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد، جلن، کبر و غرور جیسی گندگیوں سے بھرپور ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم کوشش کریں کہ دل کو ہر طرح کی ان بیماریوں اور برائیوں سے پاک و صاف کر لیں، ہمارے دل صرف اور صرف اللہ کی طرف یکسو ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مطلوب و مقصود ہو جائے۔ میری عزیزو، کل حشر کے میدان میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جنت صرف اسی کو ملے گی جو قلب سلیم لے کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا۔ یہ دل ریاکاری، نفاق، خود پسندی، شہرت طلبی، خود غرضی، حرص و لالچ اور حب دنیا جیسی بیماریوں سے بالکل پاک ہو جائے، اس کی جگہ حب الہی، حب رسول، اخلاص، خدا ترسی، تواضع، انکساری، ایثار، توکل، نرمی و زہد اور استغنا جیسی خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ ہر وقت ہمارا دل خدا کے خدشے سے معمور ہو جائے تاکہ دنیا اور آخرت ہمارے حصے میں آئے، مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی ہمیشگی کی کامیابی سے ہم ہمکنار ہو جائے۔ بس اب کچھ دن اور ان گھڑیوں کے باقی ہے۔ ہم بڑی بے چینی کے ساتھ اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے انتظار کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، لیکن جب اس ماہ مبارک میں قدم رکھے، اتنی تیزی کے ساتھ یہ مبارک ساعتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں کہ جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ان لمحات کے حوالے کرتے ہوئے کثرت سے اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پر جاری و ساری رہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور ہمیں
اس بات کی فکر کرنی ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شکر گزاری کا مہینہ، رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہر منکم الشہر فلیصم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو سراسر ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو راہ راست دکھانے والی، حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے، اور جس نعمت عظمیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اعتراف کرے اور اس کی شکر گزاری کرے۔ اس کے بیچ کی آیت میں نے چھوڑ دی ہے جس میں آسانیاں کچھ بتائے گئے ہیں۔ تو میری عزیزو، رمضان کا مہینہ شکر گزاری کا مہینہ، اللہ نے ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے اس کتاب پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ کا یہ کلام انسان کو فکر و عمل کی کجی سے نکال کر راہ راست دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں سربلندی عطا فرماتا ہے۔ دنیا کو آج اس کتاب کی بے حد ضرورت ہے۔ قرآن پاک ایک لاسانی، آفاقی، انقلابی کتاب ہے۔ محض اس کی تلاوت یا سماعت کرنا مطلوب و مقصود نہ ہو، یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ مسلمان آج جتنا ظلم قرآن مجید پر کر رہے ہیں اتنا غیر مذاہب کے لوگ بھی نہیں کرتے۔ ہم حالات کو خوشروا ٹھہراتے ہیں جو کہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے۔ اس پر علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے فرمایا، اے مسلمان، زمانہ یا حالات کو بدلنے کا شکوہ کرنا چھوڑ دے، زمانہ یا حالات کے بدلنے کا شکوہ کرنا چھوڑ دے، بلکہ قرآن سے راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے ذلت و پستی مقدر بنتی ہے۔ قرآن پاک سعادت، نیک بختی کا سرچشمہ ہے، یہ شقاوت اور بدبختی کا ذریعہ نہیں ہے، اور یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قرآن کے حامل و عامل ہو اور پھر دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہو، یہ قطعاً ممکن نہیں۔ ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا سراغ اسی کتاب میں۔ یہ وہ زبردست کتاب ہے کہ باطل اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے، غرض اس کو مضبوطی سے تھامنے والوں کے لیے یہ غیر معمولی قوت حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ کتاب یقیناً رحمت ہے جن کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں کی شاہتلیت قرآن پاک، قرآن مجید ہی انسان کے لیے اپنے رب سے ہم کلامی اور رب سے رشتہ جوڑنے کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ میری عزیزو، اب ہم پر ہی منحصر ہے کہ ہم اس میں غوطہ ہوتے ہیں یا نہیں، یا اس کتاب پاک کو بڑی گہرائی کے ساتھ ڈوب کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں یا نہیں۔ ایک کتاب زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے کسوٹی فراہم کرتی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس کی ہدایت و رہنمائی سے خالی رہ گیا، اور یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں ہمارے رب کی طرف سے۔ قرآن انسان کے قلب کو بصیرتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہدی للمتقین ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے کلا انہا تذکرہ، آگاہ ہو جاؤ یہ ایک یاد دہانی ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے، ھذا نذیر، یہ ایک تنبیہ ہے۔ قرآن انسان کو روح کی غذا اور زندگی دیتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموشی سے سنو۔ رحمت کا یہ نور اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے، پھٹا پڑتا ہے۔ کیا تمہارے سینے میں دل ہے؟ وہ پہاڑ سے بھی سخت ہے، ورنہ خدا کے خوف سے پھٹ پڑتا۔ افسوس
انسان کی بے فکری، انسان کا تصاور لاپرواہی اس پر طاری ہے کہ حقیقت حال جاننے کے بعد بھی ٹس سے وہی مس نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ، لیکن یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اندر تفکر کریں، تدبر سے کام لیں۔ نہ دل پر خدا کا خوف طاری ہوتا ہے، نہ خدا کا ڈر، نہ خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس ستاتا ہے۔ یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، آج ساری دنیا ظلم کی چکی میں پیسی جا رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ قرآن پاک سے دوری ہے۔ یاد رکھیے میری عزیزو، قرآن سے دوری اللہ سے دوری، قرآن سے دوری راہ راست سے دوری، قرآن سے دوری اس کی نعمتوں سے دوری، قرآن سے دوری جنت سے دوری۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ایمانهم وعلی ربهم یتوکلون۔ سچے ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی دائمی اور ابدی کتاب ہدایت ہے۔ ایک طالب علم بن کر علم صادق کی طرف اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے بڑی گہرائی کے ساتھ، فہم کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ جو اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھے گا میری عزیزو، وہ اس کتاب پاک سے مستفید ہو سکے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو دل نرم پڑ جاتے ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، اور تلاوت کرنے والا پر گریہ وزاری طاری ہو جاتی ہے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن جب پڑھنے لگو تو رونے لگو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن حزن و ملال کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں تو کرنا ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جب عذاب کی آیات ہمارے سامنے آتی ہے نہ ہمارے دل تھرانے لگتے ہیں، اور جب بشارت والی آیتیں دی جاتی ہیں تو نہ ہم خوشی سے جھوم پڑتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا لاتوال نعمتیں ہمارے حصے میں بھی لا دے، ہمارے اعمال اور افعال کو اس طرح سے بنا دے کہ لاتوال نعمتیں ہمارے حصے میں آ جائیں، قرآن میں غوطہ-زن ہو جائیں، ہمارے دل، ہمارا دماغ اور ہمارا جسم سب تلاوت کو لگے رہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے نور مبین ہے، حکمت و دانائی سے بھرپور کلام ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے میری عزیزوں کہ یہ علم حق، دستور، قانون، عدل و انصاف، بصیرت اور عبرت والی کتاب۔ اللہ کے نزدیک قابل رشک ہے وہ شخص جو زندگی میں اس کو اپنا رہنما بناتا ہے، اس کی زبان شہادت دے گی، اگر اسے اقتدار حاصل ہو تو انسانوں کے درمیان قرآن کی حکومت کرے گا۔ قرآن دلوں کو جوڑنے والی کتاب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اے لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہمیں ان کے دلوں کے تالوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی ہر بات دل کی گہرائی کے اندر جذب کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو اس کی ہدایت اور تعلیمات کے حوالے کر دیں۔ جو لوگ قرآن پاک سے لاپرواہی برتتے ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی قرآن تعلیمات سے بے بہرا رہتی ہے اور مختلف قسم کے بگاڑ، برائیاں، گمراہی، بہراربی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ میری عزیزو، اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حاملین قرآن اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تمہیں غالب ہو کر ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اللہ کا یہ تاثیر سے بھرپور کلام
اللہ کا یہ انقلابی کلام، اس کے پڑھنے سے ہماری تہذیب و تمدن، ہمارے اخلاق و کردار میں نمایاں تبدیلی ہو جائے، ہمارے کاروبار، معاملات، ہماری سیاست، ہماری معاشرت و معیشت سب کلام الہی کے ہدایت کے مطابق ہو جائے۔ اب ہم آخری دہ میں جب قدم رکھی ہیں اور تاخراتوں کو ہم تلاش کر رہی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ڈوب کر قرآن پاک کا مطالعہ کریں، نصیب تلاوت کریں، اس کی ترجمانی کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے اس کے حقوق کو ادا کرنے کا عزم ارادہ کریں۔ آپ جانتی ہیں اس رات میں قیام لیل کہتے ہیں، کرنے والوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے ہر رات کی طرح اس رات میں بھی وہ گھڑی میں ہر گھڑی، اس رات کی ہر گھڑی میں جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس رات سے ہم محروم ہو جائیں تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہماری ہو سکتی ہے۔ بس ہم کمر کس لیں، ہم ہمت و حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں اور یہ کوشش کریں کہ کوئی رات بھی ہماری ایسی نہ جائے جو غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ گزاری گئی ہو۔ قیام و صلاۃ، تلاوت و ذکر، دعا اور استغفار بھی میں گزارتے رہیں، توبہ کریں۔ کیسی توبہ؟ توبہ تو نصوح، سچی توبہ کریں، دل جان سے توبہ کریں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے گریہ گزاری کریں، اپنے گناہوں کی تلافی کا سامان کریں، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے۔ کیسی ندامت؟ میں آپ کو بتاؤں، توبہ بن سما رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے اور آپ زندگی کا حساب کرتے تھے، ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں میری زندگی کے 60 برس ہوئے ہیں، اس کو دنوں میں تبدیل کرتے ہیں، تو 21,500 دن آپ کی زندگی کے ہوتے ہیں۔ آپ ایک آہ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر روزانہ کا ایک ایک گناہ بھی میں رکھوں تو 21,500 گناہ میرے ہوتے ہیں، یہ 21,500 گناہوں کی پوٹلی لے کر بھلا کیسے میں تیرے حضور حاضر ہو سکوں گا؟ اسی احساس ندامت کے ساتھ گر پڑتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھی آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی ندامت احساس کے ساتھ آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ میری عزیزو، آپ کے میرے اندر بھی اپنی غلطیوں کا، خطاؤں کا اسی طرح سے احساس پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے انسان خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ خطا کار بڑا پسند ہے جو خطا کرنے کے بعد ندامت کے ساتھ اس کے آگے گر پڑتا ہے، چک جاتا ہے، گر گراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ڈھیر سے خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر جب اس شب قدر کے بارے میں امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میرے مولا تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، بس مجھے معاف کر دے میرا خواہ۔ آئیے آج ہمیں دیکھیں گے کہ ہم میں کتنی بہنیں جو قرآن پاک پر ایمان لا کر جو رشتہ قائم کر لیا ہے، کس حد تک اس رشتے میں استحکام پیدا کرنے کی جستجو اور فکر کر رہی ہیں۔ یہ لاسانی دائمی یہ کتاب، اس کے ذریعے سے ہم زندگیوں میں کس حد تک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی تعلیمات تک دوسروں کو پہنچانے کا کہاں تک ہم ذریعہ بنی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اس کو ترک کر دینے کی پاداش میں انہیں زوال، نامرادی، ذلت خواری کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ یہ حقیقت ہے میری عزیزو، مسلمانوں کی کمزوری، ذلت و رسوائی، ان کے زوال کا سبب دنیا کی کوئی حکومت نہیں بن سکتی اور نہ کسی کی سازش بن سکتی ہے، اور نہ ہی کسی بیرونی تحریک کے نتیجے میں مسلمان کمزور نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان اگر زوال، کمزوری، ذلت اور رسوائی کا شکار ہوں گے تو صرف اور صرف قرآن سے بے تعلق کے نتیجے میں، قرآن سے دوری کے نتیجے میں، قرآن سے لاپرواہی برتنے کے نتیجے میں۔ قرآن سے جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی عروج کی منزلیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ آج ہم
قرآن پاک کے پڑھنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہم کو ملیں گے، لیکن اس پر تفکر اور تدبر کر کے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کی تعداد میں خاصی کمی ہوگی۔ اس لیے آج باطل سر اٹھا رہا ہے اور اہل حق اندیشوں میں گرفتار ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے میری عزیزو کہ دنیا میں سب سے زیادہ خریدی اور پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہے، اور اس حقیقت سے ہم کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہم اس پر یقین کر کے دنیا میں بہت کسی بھی کتاب نے اتنا بڑا انقلاب برپا نہیں کیا جتنا کہ بڑا انقلاب قرآن نے کیا۔ یقین مانیے ان کے افکار جو اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، ان کے افکار اور نظریات بدل گئے، مقاصد و عزائم بدل گئے اور زندگی کی ساری کایا پلٹ گئی۔ آئیے ان انمول گھڑیوں سے گزرتے ہوئے دوڑیں اس جنت کی طرف دوڑیں جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچے، یہی فلاح و کامرانی کا راستہ ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، بس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی کے لیے کامیابی ہے، اسی کے لیے کامرانی ہے۔ یہ مبارک گھڑیاں بہت جلد آپ سے ہم سے اب رخصت ہونے والے ہیں۔ ہم پکار کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے۔ میری عزیزو، دل تڑپ رہا ہے کہ اب روز بروز ایک ایک لمحہ رخصت ہو رہا ہے۔ ہم ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے توبہ اور استغفار کریں گے، گناہوں کے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سامان کریں گے۔ رمضان کا مہینہ جیسے آپ چاہتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ مواصلات کا مہینہ، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی غمخواری، ایک دوسرے کی حاجتوں کو پورا کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، محتاجوں، غریبوں، مستحقین کا خیال رکھنے کا مہینہ، صدقات و خیرات دینے کا مہینہ، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے کا مہینہ۔ اس ماہ مبارک میں صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اپنے مال کو بے دریغ خدا کے راستے میں خرچ کریں، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ چلنے نہ پائیں۔ اور زکوٰۃ جو اللہ نے جس کو زکوٰۃ کا نصاب دیا ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں پہل کریں اور اس کو اللہ کے راستے میں پہلے اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے مال کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کریں، مال کو نشوونما دینے کی کوشش کریں۔ جو لوگ مختلف بہانے بنا لیتے ہیں کہ نہیں میرے پاس نہ رقم نہیں ہے، یا پھر کوئی کہتا ہے کہ نہیں زکوٰۃ میں تو نہیں دیتی، میرے شوہر کو دینا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اور پھر یہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہماری ساس ہیں وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ میری چیزوں، دنیا کے سارے کام کاج کے لیے نہ شوہر کی اجازت کی ضرورت، نہ ساس کی اجازت کی ضرورت، کسی کو پوچھے بغیر من مانی پیسہ ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے اس طرح کے ہم بہانے ٹٹولتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو اس طرح کے بہانے کر کے سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کر کے رکھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدہ سنا دو، عذاب علیم کا مجدہ، اور کل قیامت کے دن ان کا یہ مال ان کے گلے کا توخ بن جائے گا، ہار بن جائے گا، کس شکل میں؟ گنجے، زہریلے، ناک سانپ کے شکل میں، اور ان کے جبڑوں کو چیرتا جائے گا، کہتا جائے گا دیکھ میں ہوں تیرا یہ مال جس کو تو نے گن گن کر جوڑ جوڑ کر جمع کر کر کے رکھا تھا، آج اس طرح سے میں تیرے کام آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہم کوشش کریں یتیم اسیر ہمارے اگر خاندان میں یا عزیز و قارب میں یا ہمارے پڑوس میں موجود ہو تو یتیم اسیر کا خیال بھی رکھنا آپ کا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے بہترین گھرانہ وہ ہے جہاں پر یتیم موجود ہو اور ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے۔ مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے بدترین گھرانہ وہ ہے جہاں پر کہ یتیم موجود ہے اور ان کے ساتھ بدتر سے بدتر سلوک کیا جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اگر کسی یتیم کے سر پر محبت و شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کا ہاتھ اس کے جتنے بالوں تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کتنی آسانیوں سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ میری عزیزوں، اپنے دلوں کو موم بنا دیجیے۔ ہر ایک کا احساس بیوہ
اگر ہے تو آپ کے خیال کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں بیوگی سے بڑھ کر کوئی اور بے بسی نہیں. متعلقہ ہے ان کا خیال کیجیے، انہیں اپنے گلے سے لگائیے اور یتیموں کو گلے سے لگائیے. ان سے کہیے کہ بیٹا تمہارے ماں نہیں تو کیا، تمہارے باپ نہیں تو کیا، ہم تمہیں پدری اور ماں کی ممتا دینے کے لیے تیار. ان بہنوں سے کہیے کہ بہنوں آپ رنجیدہ مت ہو، ہم آپ کی حاجتوں کو جہاں تک ہو سکے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال جتنا کمانا ہے، جتنا حاصل کرنا ہے، جتنا لوٹ لینا ہے، اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک ایک پل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی ساری زندگی کو اس کے حوالے کریں گے اور پھر اپنے آپ کا جائزہ بھی لیں گے. اب تک جتنی گزارے ہیں اس ماہ مبارک کے، ہماری عبادتوں کا کیا حال تھا، ہمارے صدقات خیرات کا کیا حال تھا، ہمارے روزوں کا کیا حال تھا، یہ اس طرح سے ہمیں جائزہ لینا ہوگا. اب جو گنے چنے 2-4 دن جب باقی ہیں میری عزیزو، ان گنے چینوں کے لمحات کی قدر کیجیے اور یہ سوچ کر ماہ سیام کو رخصت کیجیے شاید یہ رمضان میرے لیے آخری رمضان. آپ جانتی ہیں آخری وصیت کی، آخری باتوں کی، آخری نصیحت کی، آخری سیل کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور کتنا لوگ اس کی اہمیت رکھتے ہوئے اس کو حفاظت کرتے ہیں. اور آخری سیل ہے تو آپ چاہے لنگم پلی میں ہے، حیدرآباد میں سیل لگا تو دوڑتے دوڑتے یہاں بھی آتی ہماری بہنیں اس سیل کو حاصل کرنے کے لیے. اگر ہم یہ سمجھیں گے یہ رمضان میرے لیے آخری ہے تو یقین مانیے اس ایک میں ایک پل کو بھی ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے، ایک گھڑی کو بھی ضائع ہونے نہیں دیں گے. رمق برابر بھی ہمارے وقت کا ایک لہجہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے اور اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے. اس موقع پر آپ اور میں فلسطین کے ان بھائی بہنوں کو، ان معصوم بچوں کو بھی یاد کریں گے جو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک دانے کے لیے، پانی کے ایک بوند خطرے کے لیے ترس رہے ہیں. پینے کے لیے آج انہیں پانی میسر نہیں، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں. آج ہم اقسام کے اجزاء سے، چیزوں سے ہمارے دستر سجے ہوئے ہیں، ہر طرح سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام سے اور ٹھنڈی فضا میں سانس لے رہے ہیں. میرے دلوں ان معصوموں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کی اس مشکل کو آسان فرما دے، ان کے تکالیف کو دور فرما دے. ننھے معصوم بچے جو پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ دم توڑ رہے ہیں، ان کا احساس کیجیے. اور جو گزر چکے ہیں ہمارے وہ بھائی بہنیں ان کے لیے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ شہادت کی بلند مرتبے کو عطا فرمائے. میں ہمارے برادم حافظ مبین صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے یاد رکھا اور مجھے یہ موقع عنایت فرمایا. شاید شیر انداموں تک ہمیں یہ موقع مل سکے یا نہ ملے. اللہ تعالیٰ مبین کو جزائے خیر دے، ان کی ساری مشکلات کو آسان فرما دے، ان کے راستے کے اڑچنوں کو دور فرما دے اور راہ خدا میں جو یہ ٹوٹ کر اپنے اوقات کو لگا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک پل کو قبول فرما لے. اپنی بہنوں سے بھی یہ بات کہتے ہوئے رخصت ہوتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے کا نازک کندھوں پر اقامت دین کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری عائد کی ہے. آپ پر میں ٹوٹ کر تادم آخر پورے حوصلے کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دین میں، کہ دین کے قیام کے لیے، اللہ کے دین کے راستے میں اپنے ایک ایک پل کو ہم لگا دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنی منچاہی زندگی کو چھوڑ دیں گے. آج کی تاریخ سے ہم عہد کریں گے مولا ہماری زندگی رب چاہی زندگی بنا دے اور تیری رضا کے خاطر ہم جینے والے بنا دیں. اللہ تعالیٰ لنگم پلی کی جماعت کو دن دوگنی رات چوگنی طرف نصیب فرمائے. وہاں رہ کر جو ہماری بھائی بہنیں کام اپنے انجام دے رہے ہیں اللہ کے دین کے پھیلانے کے، بس اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرماتے، ان کے لیے راستے بنا دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ میرے راستے میں نکل پڑتے ہیں میں ان کے لیے راہیں بنا دیتا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام بھائی بہنوں کے لیے راہیں بنا دے گا. لنگم پلی کی جماعت میں دوگنی رات چوگنی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ترقی. اور زکوٰۃ کے نظام بھی آپ جب زکوٰۃ دیتی ہیں تو اجتماعی نظم کی بڑی اہمیت ہے. آپ کے پاس اگر زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہو تو آپ بے دریغ
جماعت اسلامی کو بھی اپنی زکوٰۃ میں شامل کیجیے اور اس کو بھی ایک حصہ بنائیے اور اس میں داخل کرنے کی بھی آپ کوشش کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے خدا دل کو میرے مزر تقویٰ کر دے، اے خدا دل کو میرے مزر تقویٰ کر دے، ہوں اگر بد بھی تو بھی مجھے اچھا کر دے. الحمدللہ اب تک آپ محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ کو تقویٰ اور قرآن کے عنوان سے سماعت کر رہے تھے، جس میں انہوں نے تقویٰ کیا ہے اور قرآن کی اہمیت اور لیلۃ القدر اس ساری باتوں پر بہت اچھی باتیں بتائیں. ہم باجی کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہے. ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ کرے اور آپ کے علم میں امت کو اور فائدہ پہنچے. آمین. میں آپ تمام کا بھی شکریہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا. ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا انشاءاللہ. کسی دوسرے مقرر اور دوسرے عنوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے. جب کبھی بھی پروگرام ہوگا ان کو اسلامی آن لائن تعلیم واٹس ایپ گروپ پر شیئر ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی آن لائن تعلیم یوٹیوب چینل پر بھی لائیو ہوگا. آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو پروگرام یوٹیوب پر لائیو ہو رہا ہے اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس مبارک محفل کا حصہ بنے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج میں اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کرتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.